السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد حبشہ ہجرت کرنے کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ 615 کا زمانہ ہے، یعنی اعلان نبوت کا 5واں سال ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مسلمان حبشہ میں آرام سے رہنے لگے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ کرنے لگے تو ایک بڑی تعداد میں حبشہ کے لوگوں کو مسلمان بنا لیں گے، پھر ان سب کی مدد سے ہم پر حملہ کر دیں گے۔ قریش مکہ نے مل کر فیصلہ کیا کہ نجاشی بادشاہ کے پاس وفد بھیجا جائے اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح مکہ واپس لایا جائے۔ جانوروں کی کھالیں اور دیگر تحائف دے کر 2 ماہر سفارتکار حبشہ بھیجے گئے۔ انہیں یہ سمجھایا گیا کہ بادشاہ کے قریبی لوگوں سے تعلقات بنائیں اور ان کا اثر استعمال کریں۔ اس اہم کام کے لیے بنی مخزوم سے عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ اور بنی سہم سے عمرو بن عاص بن وائل کو منتخب کیا گیا۔ یہ دونوں ہی بہت سمجھدار، معاملہ پہ گہری نظر رکھتے تھے۔ مسلمانوں کو حبشہ میں ہجرت کیے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ دونوں حبشہ جا پہنچے۔ انہوں نے کچھ دن وہاں وزیروں اور اہم لوگوں سے ملاقاتوں میں گزارے۔ ان کو عرب کی نایاب کھالیں تحفے میں دیں اور اپنے مقصد کے لیے انہیں قائل کیا ہے۔ اپنی سفارتکاری کی وجہ سے انہیں اس بات کا یقین ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو حمایت مل جائے گی۔ اب وہ دونوں قریشی نمائندے بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں۔ بادشاہ کو بھی قریش مکہ کی طرف سے اس کے شایان شان تحفے پیش کیے گئے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہی دونوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں: بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ لوگ آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا فساد کرنے والے لوگ ہیں اور بغاوت کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اپنا ایک نیا دین بنا لیا، مکہ کا اتحاد برباد کر دیا۔ انہوں نے بہن اور بھائی، باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیے۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ یہ آپ کے ملک میں بھی لوگوں کو بہکائیں گے اور انہیں ان کے دین سے پھیر دیں گے۔ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں واپس لے جا سکیں۔ ان کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں موجود لوگ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ نجاشی بادشاہ بڑا ذہین اور انصاف پسند ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ نے کہا: جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے، جب تک میں ان سے مل کر ان کی بات نہ سن لوں انہیں تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی جو یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے وہاں رہنا اب ممکن نہیں رہا ہوگا۔ نجاشی بادشاہ نے حکم دیا کہ پناہ لینے والے عرب لوگوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قریش مکہ کے نمائندے نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو بلائے بغیر ہی فیصلہ ہو جائے، لیکن نجاشی بہت عادل بادشاہ ہے۔ مسلمانوں کو دربار میں بلا لیا گیا۔ مسلمانوں کو دربار میں بلائے جانے کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ سوچ رہے ہیں کتنی عجیب صورتحال ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے اللہ کریم کی زمین پر کوئی جگہ نہیں جہاں وہ سکون و آرام سے زندگی گزار سکیں؟ بادشاہ کے دربار میں جانے کے علاوہ کوئی صورت بھی نہیں۔ نہ تو مسلمانوں کے پاس ان لوگوں کے لیے تحائف ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی کو اپنا حامی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو مکہ سے جان بچا کر بڑی مشکل سے حبشہ پہنچے۔ اس قسم کی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہیں۔ نہ سیاست جانتے ہیں، نہ ہی جھوٹ، نہ اپنا مقصد پورا کرنا آتا ہے۔ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ اور وہاں موجود لوگوں کو سلام کرنے کے بعد کھڑے ہوئے۔ بادشاہ کے وزیروں نے اس بات کو اچھالا اور کہتے ہیں: تم لوگ کس قدر بے ادب ہو، جہاں پناہ کو سجدہ بھی نہیں کیا، اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا جس نے تم لوگوں کو پناہ دی۔ تم لوگ تو واقعی عجیب، غریب اور مغرور ہو۔ تم ہی نے مکہ میں رہنے والے لوگوں کا جینا مشکل کیا ہوگا، اب پناہ لینے یہاں آ گئے ہو۔ عجیب صورتحال ہے۔ بادشاہ کے دربار کا ماحول غیر جانبدارانہ نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں اطمینان سے اپنی بات کرنا آسان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب کو سربراہ بنا کر بھیجا ہے۔
یقیناً وہ اس کے اہل بھی ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب نے بات شروع کی، بادشاہ سلامت، ہم مغرور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی بے ادبی ہمارے قریب سے گزری ہے۔ ہمیں رسول اللہ کا حکم ہے، سجدہ صرف اللہ کریم کے لیے ہے، اس لیے ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ نجاشی نے کہا، رسول اللہ کون ہیں اور تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا اور ہمارا دین عیسائیت بھی نہیں اپنایا۔ اللہ کے رسول کا سفیر بولا، بادشاہ سلامت، محمد بن عبداللہ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم جہالت کے اندھیروں میں گم تھے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک خدا کا راستہ دکھایا۔ ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں منع کیا۔ ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے ہمیں روکا۔ انہوں نے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا ہے، بے ایمانی سے منع کیا ہے اور ایمانداری کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، بدکاری نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں اور غلاموں کو اپنے برابر سمجھیں۔ ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ عزت دار اور پاک باز عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ سب اس دین کی تعلیم ہے جسے ہم نے اپنایا ہے۔ اللہ کے رسول پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب نے کہا، بادشاہ سلامت، یہی ہمارا جرم ہے جس کی وجہ سے ہمارے شہر کے لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا۔ یہ ہمیں اس لیے مکہ واپس لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑا کر آرام اور سکون کی زندگی نہ گزار سکیں۔ ہم نے آپ کی شہرت سنی، آپ نہایت انصاف پسند اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، اس لیے ہم حبشہ چلے آئے ہیں۔